بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس 10 دن سے کچھ زائد قیام فرمایا۔ وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جھرمٹ میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ اونٹنی مدینہ منورہ میں آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی اور یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جو حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین قیمت کے بغیر قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ سنگ بنیاد کس نے اور کب رکھا؟ ربیع الاول یکم ہجری بمطابق اکتوبر 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد اس انداز سے رکھا گیا کہ پہلا پتھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، تیسرا حضرت سیدنا عمر فاروق نے اور چوتھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لائے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے اور ان کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ تھی جو تقریباً 30 بائی 35 میٹر بنتا ہے۔ چھت کی بلندی 5 ہاتھ، بنیادیں پتھر کی، دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجوروں کے تنوں کے اور چھت کھجوروں کی شاخوں کی بنائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مسجد کی جنوبی جانب تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر کے اس کے سامنے شمالی جانب دروازہ کھول دیا گیا، جبکہ دوسرے 2 دروازوں میں سے ایک باب رحمت اور دوسرا باب جبریل تھا۔ مسجد کا دلان 3 صفوں پر مشتمل اور باقی صحن تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر بھی ہوتی رہی اور توسیع بھی ہوتی رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بنایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور بعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں
تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا کہ اگر کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے اسے آہستہ آہستہ سے چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو واپس اسی بستی میں لے آئیں اور وہاں سے اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے، ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک جاری رہا اور تاریخی عالم گواہ ہے، ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار اور با ادب حاضری نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔